سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ حضور کی امت کس طریقے سے بخشے جائیں گے اور کس طریقے سے ان کی شفاعت ہوگی۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ دنیا ایک خواب ہے، بس خواب کے سوا یہ دنیا کچھ نہیں، بس جس کے لیے انسان مار پیٹ کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف خواب ہے۔ بہت بڑے دھوکے میں ہے انسان، حقیقت آخرت ہے۔ یہ حباب ہے، حباب۔ حباب کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جس کو پانی کا بلبلہ کہتے ہیں نا، اس کو حباب کہتے ہیں۔ بس دنیا مثل حباب ہے، دنیا مثل حباب ہے کہ پانی کا بلبلہ کتنی دیر رکے گا، چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی زندگی نہیں رہتی۔ بس انسان کی زندگی کا یہی حال ہے جیسے پانی کا بلبلہ۔ تو بہت خوبصورت ہے وہ جسے آخرت کہتے ہیں، اور وہ بھی چونکہ ہم ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہے جس کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا ہے، یعنی جس کی چلے گی اسی ہی کی چلے گی۔ بلکہ قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے، حبیب حبیب قیامت کے دن فیصلے تیری مرضی سے کروں گا۔ جس کی مرضی سے فیصلے ہوں گے وہی ہمارا وکیل ہے۔ فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہ اپنا وکیل ہے۔ آپ غور فرمائیں، بس بات اتنی ہے کہ ان سے رشتہ جوڑنا ہے، بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑ کے ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو شراب ہے، جوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ان سے رشتہ توڑو اور ان سے رشتہ جوڑو۔ بھائی جب کسی سے مقدمہ لڑوانا ہوتا ہے تو پھر اس سے رابطے اچھے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی یہ مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہیں، وکیل بمانا کار ساز، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے والے، وہ وکیل ہے، کفیل ہے، شفیع ہیں وہ ہمارے۔ اور قربان جائیں ایسے شفیع اور وکیل ہے کہ اپنی جان سے زیادہ وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ ہر نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے محبت نہیں کی ہے سوائے میرے نبی کے۔ نوح کی قوم نے ستایا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ لوط کی قوم نے ستایا تو لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ ہود اور علیہ السلام نے اور صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان لوگوں نے دعا کی، کسی نے کہا اللہ ان پہ ہوا ڈال دے، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ آندھی چلا دے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے۔ موسیٰ کی قوم نے ستایا علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ میرے نبی کی قوم نے ستایا، حضور علیہ السلام کو وطن سے نکلنا پڑا، اتنا ستایا کہ دندان شہید کر دیے۔ لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتی ہی نہیں۔ قربان جائیں کیا شان ہے آقا کی۔ اچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے۔ نبی کی تو ہر دعا قبول ہے، لیکن ایک خاص دعا دی گئی ہے کہ یہ آپ کریں گے، جب بھی یہ دعا کریں گے یہ خاص دعا رد نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے استعمال کیا غرق کرنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا پتھر برسانے کے لیے۔ حضور کہتے ہیں میں نے دنیا میں نہیں کی، میں نے آخرت کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھا، آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ جب یہ خاص دعا میں وہاں استعمال کروں گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ امت کی مغفرت کے لیے، ان کو بخشوانے کے لیے۔ قربان جائیں کیسا دامن ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ محلے کا اچھا دوست ملتا ہے تو اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ محبوب خدا خدا نے عطا کر دیا، ہم نے ان کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنا چاہیے تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عالم ارواح میں آئے، عالم ارواح سے پھر ہمارا سفر اور آگے بڑھا۔
ہم باپ کی پشت میں آئے, باپ کی پشت سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا, ہم ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے پیٹ سے ہمارا سفر اور آگے بڑھا, ہم دنیا میں آئے, دنیا سے سفر آگے بڑھے گا, ہم قبر میں جائیں گے, قبر میں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے, وہاں سے سفر آگے بڑھے گا, ہم محشر میں جائیں گے, محشر میں بھی سفر اور آگے بڑھے گا, اور ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. حالانکہ کوئی جہنم میں بھی جا سکتا, اللہ سب پہ رحم فرمائے, لیکن یہ سفر ہے. آپ جب عالم ارواح میں تھے تو عالم ارواح میں رہے, تو وہاں سے کہا کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے, یہ بہت اچھی جگہ ہے. قدرت نے کہا نکلو یہاں سے آگے بڑھو, باپ کی پیٹ میں آئے, پھر وہاں کہا کہ اب یہ بہت اچھی جگہ, یہاں سے اور آگے نہیں جائیں گے. تو پھر ماں کے پیٹ میں ڈالے گئے, تو ماں کے پیٹ میں گئے تو کہا اب یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے, اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور آگے جا, تو کہا نہیں اب نہیں جائیں گے. قدرت نے کہا آگے جا, نکلنا ہے تجھے یہاں سے. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے کہ اسی کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا, لیکن جب دنیا میں آیا تو رونے لگا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا. لیکن جب دنیا میں آیا تو ماں دیکھا, باپ دیکھا, بھائی دیکھا, سب دیکھا. اب سوچتا ہے اتنی بڑی دنیا ہے, اتنی خوبصورت دنیا ہے, یہاں روزانہ پھول کھلتے ہیں, چڑیا چہچہاتی ہے, بلبلوں کے نغمے ہیں, بھوروں کی آواز ہے, شفق کا جمال ہے, افق کی سرخی ہے, گرتے آبشار ہے, بلکھاتی ہوئی ندیاں ہیں, دوستوں کی سنگتیں ہیں, بیوی کا پیار ہے, بچوں کی محبتیں ہیں, ماں کی ممتا ہے, باپ کی شفقتیں ہیں. اب یہاں سے میں نے کہیں نہیں جانا. قدرت کہتی ہے اور آگے جا, قبر میں جا. ماں کا پیٹ دنیا سے کتنا چھوٹا ہے, دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے. قبر کے سامنے, مومن کی قبر کے سامنے دنیا اتنی ہی چھوٹی ہے. یہ جو 2 گز زمین ہم نے سمجھ رکھی نا, یہ 2 گز زمین نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا میری قبر کو کشادہ مت کھودنا. آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں. حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں, اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی. اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو, اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلی ہے نہ چلے گی. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے, حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا, اس سے زیادہ نہیں کھودنا. کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی, اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے. یہ بھی بدعت ہے, قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے, اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں. اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے, وہی پھول انگارے بن جائیں گے, اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا. اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو, اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو, قدرت کا وعدہ ہے. اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے. یار جس قبر میں حضور آ گئے, اب اس قبر کا حال کیا ہے, اس قبر کی شان کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے تو باغ ہے ہی ہے نا. اللہ اکبر. تو مومن کی قبر کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ جتنا چھوٹا ہے اتنی دنیا چھوٹی ہے. کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک, بلکہ جہاں تک نظر جاتی ہے مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اس کے لیے. یہ ہے مومن کی قبر. اور صرف وہ جنت کا بستر ہی نہیں ہوتا, بلکہ جنت کے 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں, اور وہ چین کی نیند سوتا ہے وہاں پر, اور اس انتظار میں سوتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ کتنا سوئیں گے, یہ بھی تو ہے نا, کتنا سوئیں گے. اصل میں جب حضور کو کا دیدار کر کے سوئیں گے, یعنی قبر میں حضور کا تو دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا دیدار ہوگا قبر میں اور سو جائیں گے,
तो जब क़यामत के दिन उठेंगे तो पूछने वाला अगर पूछेगा कि कितना सोए कब्र में, तो वो कहेगा कि रात को सोया और सुबह को उठ गया। यानी लोगों को लग रहा है ना कि अब्बा 50 साल से कब्र में है और दादा 100 साल से है और परदादा 150 साल से है और लकड़ दादा 200 साल से है, ये तुम्हारे लिए सब है, लेकिन उसके लिए तो ऐसे ही है जैसे रात को सोया है और सुबह को बेदार हो गया। और फिर और सुनो, और प्यारी बात सुनो कि इंसान जब रात को सोता है और नींद पूरी करके उठता है तो कैसे बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश होता है। तो जब मोमिन अपनी कब्र से उठेगा तो फ्रेश होकर के उठेगा। अब क्यों उठेगा फ्रेश होकर के? इसलिए कि उसको नबी के दीदार के बाद अब एक और बड़ा दीदार होना, नबी के दीदार के बाद एक बड़ा दीदार होना है, वो है दीदार खुदावंद कुद्दूस। ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये तो कुरान की बातें, ये तो हदीस की बातें। आप बताएं, आप कहाँ आपको मौत बुरी लगती है? मौत में तकलीफ कहाँ है, मुसीबत कहाँ है, अजाब कब्र कहाँ है? आपके अमाल अच्छे हो तो अजाब कब्र नहीं है। और अगर अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, किसी मोमिन को अगर अल्लाह ने अजाब कब्र में गिरफ्तार भी कर दिया तो बस अहदीस की रोशनी में ये पता चलता है कि वो मोमिन सिर्फ जुमेरात का सूरज गुरूब होने तक अजाब में मुब्तला रहता है। क्योंकि जब शबे जुमा आती है, शबे जुमा, तो हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। शबे जुमा की बरकत से हर, बस ईमान वाला होना चाहिए, हर मोमिन की कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और फिर अजाब हट जाता है। और जब जुमा का दिन गुजर जाता है और जुमा का सूरज गुरूब होता है, फरिश्ते फिर तैयारी करते हैं अजाब ले जाने की। अल्लाह कहता है कहाँ जा रहे हो? का अजाब लेकर। मुझे हया आती है कि एक बार जिससे अजाब हटा दूं दोबारा फिर उस पर अजाब करूं। लेकिन मोमिन दुनिया से जाना चाहिए, ईमान पर जाना अहम है। मगर याद रखें, यही सबसे बड़ी बात है, जो ईमान पर गया उसका बेड़ा पार है, और जो ईमान पर नहीं गया फिर तो उसका सारा मामला ही खतरनाक है। आज ईमान छीनने की कोशिश हो रही, ईमान। और ईमान देखो, हजारों जाने दे दें लेकिन कभी ईमान नहीं देना। हजरत बिलाल हबशी ने क्या किया, कितनी मार खाई, ईमान नहीं दिया। हजरत जो है वो जनाबे खब्बाब को किस तरह तकलीफें दी गई, खुबैब को शहीद कर दिया गया, नहीं दिया, इन्होंने ईमान नहीं दिया। और आज हम गाने सुन रहे, गानों में कुफरिया कलिमात सुन रहे। और चूंकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, ये मैं कई मरतबा मसले बयान कर चुका हूँ, कि जिन गानों में कुफरिया कलिमात है, जो उसको खुश रहकर सुनेगा वो काफिर हो जाएगा। इसलिए गाने से बचो, सीरियल से बचो, सिर्फ गंदी पिक्चर ही से मत बचो, हर पिक्चर से बचो, क्योंकि हर पिक्चर में कहीं ना कहीं कुफरिया खबासत है और वो तुम्हारा ईमान ले लेती है। डायलॉग उसमें ऐसे होते हैं जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। ऐसी बातें करने से बचो जिससे ईमान को खतरा है। अल्लाह से रात दिन दुआ करो कि ईमान पर दुनिया से जाएं। देखो, ईमान पर जाने के बड़े फायदे हैं। अब मैदान महशर की बारी आई। मैं बहुत हल्का हल्का सा इशारा दे के बढ़ रहा हूं ताकि जन्नत तक हमारा ये सफर पहुंच जाए। तो मैदान महशर में जब जाने की बात होगी तो कैसे जाएंगे मैदान महशर में? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि मैं अपनी कब्र से सबसे पहले उठूंगा, और फरमाते हैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए। आगा फरमाते हैं मैं अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए अपनी कब्र से उठूंगा और अबू बकर को और उमर को अपने साथ लूंगा। यानी कि सऊदी के मुफ्ती का फतवा काबिल अमल नहीं होगा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि रसूलुल्लाह को और सिद्दीक व फारूक को जो है वहां से निकाल कर जो है वो जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर दो। मुंतकिल करने वालों की हुकूमत मुंतकिल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा जहां साहबा ने दफन किया होगा। इसका मतलब हुजूर की कब्र वहां से हटाई नहीं जा सकती, हुजूर वहीं रहेंगे। और फरमाते हैं मैं, और फिर ये भी सुन लें,
اگر سعودی سوچتا ہے کہ نبی کو نکال کے جنت البقیع میں منتقل کرے گا تو ایرانی کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکے گا، ابو بکر و عمر کو بھی رسول اللہ سے دور نہیں کیا جا سکے گا۔ حضور فرماتے میں دونوں کو ساتھ لوں گا اور پھر ہم انتظار کریں گے بقی والوں کا، یعنی جو سامنے قبرستان ہے ہم ان کا انتظار، وہ آئیں گے پھر ان کو لے کر ہم چلیں گے، تو پھر جنت المعلا والوں کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر وہ مکے کے قبرستان کے لوگ آئیں گے، اور پھر اس طرح سے سارے مومنین کو لے کر، سارے ایمان والوں کو لے کر حضور میدان محشر میں جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مجرم وکیل کے ساتھ ہو، اور وہ بھی ایسا وکیل جس نے بچانے کا وعدہ کر لیا ہو، اس کو کھٹکا کس بات کا ہے؟ بلکہ وہاں ہم، اب سنیے، مومن کی بات کر رہا ہوں، منافق اور فاسق و فاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عاشقان رسول مومنوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں میدان محشر میں ہم بحیثیت مجرم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، وہاں بحیثیت باراتی جائیں گے، اور وہاں دولہا ہوگا آمنہ کا لال، اور باراتی ہوں گے ہم سب گنہگار۔ اب آپ دیکھیں باراتی کتنا بھی بے وقوف ہو، باراتی کے کپڑے پھٹے پرانے ہو، باراتی کس قدر بھی احمق ہو، باراتی کتنا بھی غیر گزرا ہو، باراتی کتنا بھی ذلیل ہو، باراتی کتنا بھی کیسا بھی ہو، اب جب وہ بارات میں دولہے کے ساتھ آتا ہے تو باراتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ مثال کے طور پہ کسمبا روڈ پر دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا، مارا پیٹی ہوئی، اب ہوئی اس کی بہن کی شادی، جس کو مارا تھا ایک نوجوان نے، مار کھانے والے کی بہن کی شادی ہوئی۔ اب بہن کی شادی ہوئی تو یہ جب بھی اس کو دیکھتا تھا تاکتا تھا سالے کو ملے گا تو بہت ماروں گا، یعنی ایک مالیگاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا غصہ کہ سالہ ملے گا تو بہت ماروں گا، یہی اس کا ذہن تھا۔ اب ہو گیا اس کی بہن کا رشتہ طے، اس کو نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے۔ ماں نہیں پتا تھا کہ جس نے مجھے مارا تھا اور میں جس کو مارنے کا پلان بناتا تھا یہ میرے بہن بھائی کا بہت قریبی دوست ہے، معلوم نہیں تھا۔ اچانک شادی کا دن آیا، اب شادی کے دن ہوا یہ کہ اس نے دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کر کے آیا اس کی گلی میں، اس کو ہی پتا تھا جس دن اس کے ہتھے چڑھوں گا اتنی پٹائی کھاؤں گا کہ نانی کا دودھ یاد آئے گا یا چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، یہی سب ہوگا اس کا۔ لیکن جب دولہے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے آیا تو اب یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ کرے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج باراتی نہیں دیکھا جائے گا، آج دولہا دیکھا جائے گا۔ کتنی بھی خنس ہے، دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ دولہے، کیونکہ اب اگر اس سے بحث کرتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونا ہے۔ اس کو مارتا ہے تکلیف کسے ہونی ہے؟ دولہے کو ہونی ہے۔ تو چونکہ دولہا اس کا بہنوئی ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کی تعظیم اور عزت کے لیے اس نے سارے کڑوے گھونٹ پینا ہے اور اس کی بہرحال عزت کرنا ہے بلا تمثیل۔ ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کو کہتا ہے۔ اس مثال کو یہی رکھیے۔ کبھی کبھی ممکن ہے کوئی گناہ، کوئی خطا ہو گئی، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا تو میدان محشر میں گئے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ، وہاں دولہا دیکھا جائے گا، باراتی نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں قبر سے لے کے حشر تک نقصان کہاں ہے اپنا؟ ہمارا نقصان کہاں ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ ایمان پر رہو اور موت کی تیاری کرو۔ راتوں کو فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو۔ مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے، مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے۔ اب میدان تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو جو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، حضور کی صدقے تو فیض سے ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔
تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔